آپ کو معلوم ہے کہ جب ہمارے مدرسین درس کا آغاز کرتے ہیں تو وہ تلاوت کے بعد ڈاکٹر صاحب کی طرح وہ بھی دعا مانگتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ تو ایک مرتبہ جمعہ کراچی میں پڑھا رہا تھا، تو ایک صاحب جمعے کی نماز کے بعد ملے، کہیں اور سے تشریف لائے تھے کراچی، تو کہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کے شاگرد ہیں۔ میں نے کہا جی میرے استاد ہیں، روحانی والد ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کیسے پہچانے؟ بولا رب اشرح لی صدری سے میں پہچان گیا آپ کو۔ اسی طرح اگر آپ بات کریں نا تراویح ترجمے کے ساتھ، فوراً ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تنظیم ذہن میں آتے ہیں۔ تو میں کہوں گا کہ جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا۔ اچھا، اس کے کچھ اور فوائد بھی ہوئے ہیں، although کہ یہ بڑا ایک ذرا مشقت والا عمل ہے، اور اگر اس کو ہم کیلکولیٹ کریں، جو ہمارا روٹین کا پروگرام ہوتا ہے تنظیم اسلامی کی زیر اہتمام، انجمن خدام القرآن کے زیر اہتمام، قرآن اکیڈمیز کے زیر اہتمام، وہ تقریباً کوئی 4-4.5 گھنٹہ بن جاتا ہے۔ اور اگر پورے مہینے کا ہم خیال کریں 29 راتوں کا، تو باٹم لائن کہیں 140 گھنٹے کہیں 150 گھنٹے لگتے ہیں ٹوٹل پروگرام۔ نماز عشاء بھی ہے اور وتر بھی شامل، تراویح بھی شامل، ترجمہ تشریح بھی۔ فائدہ کیا ہے کہ جناب 3 مرتبہ قرآن پاک کی تکمیل ہوتی ہے، جو مدرس ہر آیت کی تلاوت کرے گا، ہر آیت کا ترجمہ کرے گا 2 قرآن، پھر حافظ صاحب سنائیں گے 3 قرآن، پھر سینکڑوں آیات کا ترجمہ تو سب کا ہوگا، سینکڑوں آیات کی تشریح بھی ہوگی۔ پورا سال ہم 1 مرتبہ قرآن کی تلاوت بمشکل کر پاتے ہیں، میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ خاص اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے تنظیم اسلامی پر، کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے اپنے تنظیمی رفقا، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں حضرات و خواتین اور خواتین پردے کے ساتھ، اور اس میں یہ بھی توجہ دلاتا ہے کہ خواتین اکیلے نہ آئیں، اپنے محرم کے ساتھ آئیں، کیونکہ محرم کی شرط تو کہ وہ سفر کے اعتبار سے ہے، لیکن حالات کے تناظر میں بچے آتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ماشاءاللہ پوری فیملیز آتی ہیں، اور بہت اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو آپ لفظ برانڈ استعمال کر لیں، یہ لفظ برانڈ سے لوگوں کو سمجھنا آسان ہوتا ہے کہ خاص منسلک ہو گیا ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اجتماعیت کے ساتھ۔ البتہ میں کہہ رہا تھا کہ باہر 4-4.5 گھنٹے طویل معاملہ ہوتا ہے، تو خود ہمارے ہاں بھی اس کا ایک شارٹر ورژن بھی ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں خلاصہ مضامین قرآن۔ اگر 4-4.5 گھنٹہ اتنا طویل ممکن کسی کے لیے نہیں ہے، تو مختصر میں آج جہاں تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، اور 1 یا 2 سیشنز کے اندر منتخب آیات کی تشریح اور کچھ مضامین کا بیان ہو جاتا ہے۔ تو یہ عام طور پر جو ہے وہ 2-2.5 گھنٹے کا معاملہ بن جاتا ہے تراویح سمیت۔ تو یہ بھی ایک شکل بنتی ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت ساری مساجد میں عمومی اعتبار سے علماء نے یا خطباء نے یہ کیا کہ چلو تراویح مکمل ہو جائے، تو کہیں 10 منٹ، کہیں 15 منٹ، کہیں آدھا گھنٹہ انہوں نے خلاصہ مضامین قرآن کے عنوان سے چند منتخب آیات کا بیان شروع کیا، تو ایک فضا تو قائم ہو گئی الحمدللہ۔ لیکن یہ طور امتیاز تنظیم اسلامی کو میسر آئے، اور اللہ کا فضل ہوا کہ یہ راتیں قرآن حکیم کے ساتھ، ترجمہ قرآن کے ساتھ اثر ہوتی ہیں الحمدللہ۔ ایک اور جو چیز بہت اہم تھی کہ اس رمضان المبارک میں 26 تاریخ جو ہے 26 رمضان جو کہ آنے والی ہے، 1 سال ہو جائے گا پاکستان میں ایک فیصلہ ہوا تھا سود کے حوالے سے۔ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ وہ فیصلہ کیا تھا، اور 1 سال میں کچھ اس میں کوئی پیش رفت ہوئی یا پسپائی ہوئی؟ دیکھیے، انسداد سود کا جو معاملہ، یعنی سود کے خاتمے کی کوششوں کا معاملہ، یہ کوششیں تو اس پاکستان میں بہت پرانی ہیں۔ باقاعدہ کہا جا سکتا ہے کہ 1967 کے آس پاس سے باقاعدہ کچھ کمیشنز، کچھ کمیٹیز بنتی رہیں، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ 1973 کے آئین میں بھی آرٹیکل 38F میں بات طے شدہ ہے کہ حکومت جلد از جلد سود کے خاتمے کی کوشش کرے۔ پھر جنرل ضیاء صاحب کے دور میں وفاقی شرعی عدالت قائم ہوئی، مگر اس وقت کا مسئلہ یہ تھا، بقول بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے تھے، 1981 باندھ دیے گئے تھے بلکہ، اور باندھ دیے گئے تھے کہ جناب آپ آئین کے معاملات کو ٹچ نہیں کریں گے، آپ معیشت کے معاملات کو ٹچ نہیں کریں گے، آپ فیملی لاس کو ٹچ نہیں کریں گے۔ یہ 10 سال کی قدرن ختم ہوئی 1991 میں، 91 میں۔ تو اس وقت جسٹس تھے تنزیل الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کہ 10 سال کی قدرن ختم ہوئی، اور انہوں نے پہلا ڈیسیجن 150 صفحہ سے زیادہ کا دیا کہ بینک انٹرسٹ ربا ہی ہے جس کو دین منع کرتا ہے اور حرام قرار دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ سود کے معاملات کو ختم نہیں کرتے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہوگا۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب وہ چلے گئے پٹیشن لے کر، اور اسٹے لے لیا، اور معاملہ لنگر آن ہوتا رہا۔ اس کے بعد 1999 میں سپریم کورٹ کی شریعت اپیلنٹ بینچ میں یہ مسئلہ زیر گفتگو آیا، اور اس بینچ میں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی موجود تھے، اللہ تعالیٰ کو زندگی دے، اور 1250 صفحات کا ایک بہت تفصیلی فیصلہ آیا سپریم کورٹ پاکستان کی شریعت اپیلنٹ بینچ کا، اور اس بینچ نے کہا کہ جو 91 کا وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ تھا وہ بالکل ٹھیک ہے، اور مزید کچھ گوشوں کو اس میں نمایاں کیا گیا۔ اس وقت علماء بھی تھے، ججز اور علماء کہنا چاہیے ان کے اوپینینس بھی دیے گئے، اکانومسٹ بھی تھے، بینکرز بھی تھے، پاکستان سے بھی تھے، پاکستان سے باہر بھی تھے، بہت بڑا کام ہوا تھا۔ جنرل مشرف صاحب نے بینچ بدل دیا، نیا بینچ آیا، انہوں نے پھر ریفر بیک کر دیا وفاقی شرعی عدالت کو، اور معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ تنظیم اسلامی کی طرف سے بھی، جماعت اسلامی کی طرف سے بھی کوششیں ہوئیں کہ معاملہ پھر اس کو اوپن کیا جائے۔ وفاقی شرعی عدالت میں 2002 میں سلسلہ شروع ہوا، لیکن پھر وہ کبھی بینچ نہیں بنا، کبھی پروسیڈنگز نہیں ہو رہی، اور معاملہ نرم گرم چلتا رہا، تاکہ 2013 کے بعد تھوڑا سا پھر سنوائی شروع ہوئی، اور اس میں کوئی بات آگے بڑھی وفاقی شرعی عدالت میں۔ تنظیم اسلامی اور جماعت اسلامی 2 دینی جماعتیں کہ وہ اس کیس کو وہاں پرسو کر رہی تھی، کچھ افراد انفرادی حیثیت میں بھی، تا آ کے
2022 پچھلا سال اور ماہ رمضان کی 26 تاریخ جس کا آپ نے حوالہ دیا، پھر وفاقی شرعی عدالت نے تقریباً 319 صفحات کا فیصلہ دیا اور کہا وہ جو 91 کا فیصلہ چلا آ رہا ہے کہ بینک انٹرسٹ ربا ہے، یہ بالکل ربا ہے اور حرام ہے، اور حکومت کو 5 سال کا ایک ٹائم فریم دیا گیا 2027 دسمبر تک کا کہ گریجولی آپ ختم کرتے چلے جائیں اور صرف سود کا خاتمہ ہی نہیں پوری معیشت کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ہوا 2022 کے رمضان کی 26 تاریخ کو۔ اس کے بعد بہرحال بعض لوگ پھر بھی باز نہ آئے، حالانکہ 91 کا ڈیسیجن، 99 کا ڈیسیجن اور اب یہ 2022 کا ڈیسیجن، تفصیل بہت آ چکی، تمام دلائل آ گئے، اس کے حوالے سے ساری باتیں ہو گئی۔ اس کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور نیشنل بینک اور کچھ اور 8 کے قریب نجی جو بینکس ہیں ان سب نے پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کی شریعت اپیلنٹ بینچ میں اپیل دائر کر دی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان کی شریعت اپیلنٹ بینچ میں آ گئی تو وہ جو فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ تھا وہ اب اسٹے کا شکار ہو جائے گا اور اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوگا۔ کچھ دنوں پہلے، ماہ رمضان سے پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ بات تو ہمارے علم میں آئی اور اخبار میں بھی آئی کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ تو کیا کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے پٹیشن تھی، نیشنل بینک کی طرف سے خود حکومت نے واپس لینے کا فیصلہ کیا تو اس کو تو سیٹ اسائڈ کر دیا گیا۔ ٹیکنیکل معاملہ یہ ہے کہ کچھ اور اپیلیں بھی ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت اپیل بینچ کے اندر موجود ہیں، اگر وہ ختم ہوں گی تب وہ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ جو پچھلے سال ہوا تھا اس پر عمل درآمد کا راستہ کھل سکے گا۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں، ماہ رمضان بھی ہے اور پاکستان کی معیشت کے حالات ہمارے سامنے، اور بھی بہت سارے پہلو ہیں، کرپشن پر بھی بات ہونی چاہیے، ذخیرہ اندوزی پر بھی بات ہونی چاہیے، اشرافیہ کے لیے تو کھلی چھوٹ ہے اور سارا جبر عام آدمی کے اوپر ہے، اس سب پر بھی کلام ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا تو خاتمہ کریں گے تبھی ہمارے معاملات سدھریں گے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان 1 سال ہونے کو آیا، اسی ماہ مبارک میں اللہ نے قرآن دیا تھا، اسی ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان دیا تھا، اسی ماہ مبارک میں پچھلے سال یہ فیصلہ بھی ہمارے سامنے آیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے مقتدر طبقات اس کی طرف توجہ کریں اور وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کا سلسلہ شروع ہو، تاکہ اللہ سے جنگ ختم ہوگی، اللہ کے رسول سے جنگ ختم ہوگی تو امید کر سکتے کہ ہماری معیشت کی بہتری کے معاملات شروع ہو سکیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ where there is a will there is a way۔ جی، اور میں آگے عرض کیا کرتا ہوں where there is no will there is no there is no way۔ بالکل صحیح فرمایا۔ اچھا اب دیکھیں نا، ایک طرف اب تو سچویشن دیکھیے، ہم IMF سے قرضہ مانگ رہے ہیں سود پر، جی ترلے کر رہے ہیں، جی ان کے پیروں میں گرے ہوئے ہیں، ان کی ہر شرط پر آمین صدقنا بھی کر رہے ہیں۔ کس قرضہ کون سا ہے؟ سود۔ تو سود کے اوپر جو حکومت قرضہ لے رہی ہے، جس کو پتا ہے کہ جس ملک نے سود کے اوپر چلنا ہے، اس ملک میں سود کے خلاف فیصلہ کیسے کوئی ہونے دے گا؟ کوئی نہ کوئی، آپ سوچئے کہ آپ نے 1967 سے بتایا اور آج یہ ہے 2023 کی بات۔ اگر نیتوں میں کوئی ہوتا جسے ہم کہیں صدق کہیں ہمارے جو بھی اصحاب اقتدار میں، تو کچھ تو کرتے۔ اب وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ اگر ہم یہاں پہ فیصلہ کروا دیں تو IMF جو ہے وہ خود جو ہے وہ اس کے کس منہ سے اس سے قرضہ لیں گے؟ بالکل۔ لیکن بہرحال اس میں آصف بھائی ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا ایمانی جرات کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ IMF ہوگا، ورلڈ بینک ہوگا،